جب ہم کسی کے ساتھ کسی کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص ہم سے خوش ہو جائے، اکثر دفعہ ہم وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس شخص کی، وہ شخص بھی فلاڈ ہے اور میں بھی فلاڈ ہوں، میرے اندر بھی خامیاں ہیں، اس شخص کے اندر بھی خامیاں ہیں. آپ نے ایک بات نوٹ کی، مجھے نہیں کہہ رہے، اس شخص کی بات کر رہے ہیں. تو لیکن جب انسان اپنا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کر دے کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بے شک. کیونکہ پھر آپ اس شخص سے ان ریٹرن کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دے، آپ کے لیے چیزیں آسان کرے، آپ کی اولاد نیک کرے، آپ کے والدین کو صحت دے اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ ساری دعائیں کرتے ہیں آپ. بے شک. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ چیزیں دیتے ہیں، بہت زیادہ سکون دیتے ہیں. میری لائف وہاں پہ چینج ہوئی تھی جب میں نے اپنی اٹیچمنٹ لوگوں کے بجائے اللہ کے ساتھ لگائی کہ میں اگر یہ چیز کر رہا ہوں مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اگر رشتہ داری نبھا رہا ہوں مجھے اللہ کا حکم ہے. بے شک مجھے اس شخص سے پیار ہے، بے شک مجھے اپنی فیملی سے پیار ہے، لیکن مگر میں ان کے لیے پرووائڈ کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں. بے شک. اس کی وجہ سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے میرے لیے، کیونکہ پھر میں کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کسی سے، اور جب میں کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اور کوئی میرے لیے کوئی چیز کرتا ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. تو یہ ایک میں اپنی اگزامپل اس میں لگاؤں گا بس. جزاک اللہ خیر. جو چوتھا پوائنٹ میرا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ ذرا غور تھوڑا سا کریے گا کہ ہم کئی دفعہ ایک ندی چل رہی ہے نا، ہم اس میں بہہ جاتے ہیں، ہمیں دھکا کوئی اور دیتا ہے اور ہم اس دھکے میں آ کے بہہ جاتے ہیں اس ندی کے اندر. وہ کیا ہے، ہم اپنی پاور کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. ہم اپنا جو ریئیکشن کی پاور ہے وہ ہم کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پاکستان میں اکتوبر میں پاکستان میں تھا، تو میں جا رہا تھا اپنے بھتیجے کے ساتھ، سڑک پہ یوں انٹرسیکشن آیا، دو موٹر سائیکل تھے، وہ آئے اور وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، لیکن بہت آرام سے آئے اور رک گئے. اب بہت آسانی سے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی کہ مسکرا دیتے، سائڈ سے نکل جاتے، کچھ اس طریقے سے ہوتا، لیکن ایک بندے نے دوسرے کو کچھ کہا، اس نے اس کو گالی دی. وہ بات یقیناً گھر سے لڑ کے آیا، جو بھی تھا، جو بھی ایشو تھا، لیکن وہ آپس میں لڑنے لگ گئے. اور وہ جب لڑنے لگے، اس ایک کی بیٹی جو تھی وہ موٹر سائیکل پہ تھی، وہ نیچے اتری، مطلب عجیب سا ماحول ہو گیا وہاں پہ. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے شخص نے جو ہے وہ غلط کیا، اس نے جو ہے نا گالی دی یا جو بھی کیا، لیکن دوسرے شخص کی جو پاور تھی، اس دوسرے شخص نے اپنی پاور اس پہلے والے کو دے دی، ریئیکٹ کر کے اس طریقے سے. اس میں جو ایک انگلش کا محاورہ ہے، انگلش میں لوگ یہ کہتے ہیں، میں پھر اس کو اردو ترجمہ کروں گا، کہتے ہیں کہ ڈونٹ آرگیو ود اسٹوپڈ پیپل بیکاز دے ول فرسٹ برنگ یو ٹو دیئر لیول اینڈ دین دے ول بیٹ یو ود ایکسپیرینس. یس ایبسلیوٹلی. تو جو بیوقوف لوگ ہیں یا جو ان کے لیول پہ آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ وہ پہلے کیا کرتے ہیں، آپ کو اپنے لیول پہ لے کے آتے ہیں، پھر آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے وہاں پہ ہرا دیتے ہیں. تو یہ آپ اپنی جو پاور ہے، یہ جو ڈیسیجن کی پاور ہے یا ریئیکشن کی پاور ہے، یہ آپ کسی دوسرے کو نہ دیں. اس میں ڈگنیٹی بھی آ گئی نا، ایک وہی بات ہو گئی کہ کیریکٹر، ڈگنیٹی، انٹیگریٹی، کہ آپ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہو. تو اور اگین پیرنٹنگ میں پھر بھی یہی بات ہے، آپ نے کہا کہ وہ بچی تھی اس کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ چھوٹی، اس بچی نے کیا سیکھا؟ مطلب کہ وہی بات ہے، ہم اگر اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنی ایگزامپل سے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو بچے زیادہ سے زیادہ تو سیکھتے وہی ہیں جو آپ جو کر رہے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے، چھوٹا ہوتا ہوا ہمارا بیٹا جو ہے، وہ میں آفس کے لیے ڈریس اپ ہو کے جا رہا ہوں، وہ آ کے میری بیلٹ چیک کرتا تھا، ساکس میں پہناؤں گا، اور پھر اسی طریقے سے پہن کے وہ گھومنا. اور ہمارے یہ سب فادر مدر ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے والدین اپنے والدین کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں. اس چیز کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ ضروری پوائنٹ ہے کہ پلیز ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر عزت، احترام اور صلح رحمی سے رہیں گے تو وہ بچوں کے اندر بھی وہ عادات آ جائیں گے، چانسز اچھے ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر صورت میں جی اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کا بچہ بھی اچھا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حالات پھر بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتے ہیں ان کو. لیکن آپ ایک جو چانس ہوتا ہے نا
جو probability کہنے ہیں آپ اس کو, وہ probability اچھی ہو جاتی ہے اس بچے کی اچھے سلوک رکھنے کی اگر ان کے والدین کے آپس میں سلوک اچھا ہے تو. بے شک بے شک. بس میں اس کو اب ختم کرتا ہوں, ایک دو پوائنٹ اور ہے میرے پاس. جو لاسٹ جو مین پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ہماری زیادہ تر جو پرابلمس آتی ہیں ٹالرنس کے اوپر, جہاں پہ ہم کسی دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتے یا اس کے ویوز کو, اصل میں ٹالرنس ہے کہ میں نے بولا بہت دفعہ, میں سوری اس پہ, ٹالرنس جو ہے اس کی اردو میں جو خلاصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسی چیز کو مان لیں یا کسی ایسی چیز کو آپ برداشت کریں جس سے آپ ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ مسلمان ہیں, یہاں پہ کرسچنز ہیں, یہاں پہ جوز ہیں, نان مسلم ایتھیسٹ بھی ہیں, لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات میں یا ان کے حقوق پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. الحمدللہ ابھی تک اس ملک میں نہیں ہوا ایسا. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ انہوں نے سب کے لیے ایک ایون پلینگ فیلڈ رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس میں رہ کے آپ جو ہے نا ایکٹ کریں. مگر پرابلم جہاں پہ آتی ہے وہ پرابلم آتی ہے ہماری اپنی ایگو میں. جب ہماری انا یا جب ہماری ایگو ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ نہیں ہم نے ایکشن لینا ہی ہے, ہم نے یہ چیز کرنی ہی ہے, اور ہمارے اندر جو ایگو ہے وہ ہمیں بہت کئی دفعہ یہ ہمیں ریگریٹ کرنی پڑتی ہے یہ چیز. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایگزامپل نہیں, یہ ایک بات ہے کہ ہم کئی دفعہ آرگیومنٹس کے اندر اتنا آگے چلے جاتے ہیں اور ہماری ایگو کہتی ہے کہ نہیں یہ آرگیومنٹ جیتنا ہے آپ نے, اور ہم اس آرگیومنٹ کو جیتنے کے چکر میں ہم اپنے ریلیشن شپس کو گوا دیتے ہیں. ہم اپنے میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو گیا, باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہو گیا, دوستوں کا ریلیشن شپ ہو گیا, پالیٹکس میں آ کے کسی اور آرگیومنٹس میں آ کے ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جیسے یہ میٹر جو ہے نا ہار اور جیت کا میٹر ہے, اور ہم اس سے وہ ریلیشن شپ جو ہے ہم ہار جاتے ہیں. وہ جو بات میں نے ایک ویڈیو میں پہلے کی تھی کہ میں منوا لوں اپنے آپ کو بس کسی طرح سے. بالکل. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. اپنی ایگو کو کیسے مارا جاتا ہے؟ اپنی ایگو کو جب آپ کا دل کہتا ہے نا کہ جی میں اس شخص نے ایسا کیا کیوں, اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے, آپ اس کا اپوزٹ کر دیں. ہاں, آپ اس کا اپوزٹ, اگر کسی شخص نے آپ سے برائی کی ہے نا, یقین کریں آپ اس کے ساتھ اچھائی کر دیں. اچھائی کر دیں. بالکل, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر دو. اگر کسی نے دل دکھایا تو لیکن یہ باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں, کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہیں. مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے, یا آپ کے لیے دعا کرتے کرتے کبھی میں 2 دعائیں کم کر دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو طائف کا قصہ یاد آ جاتا ہے, اور اس پہ کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا. وہ رحمت العالمین تھے. ہم کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے, لیکن ایگزامپل ہے وہ ہمارے لیے. بے شک بے شک ہے کہ یا رب اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل لیتے ہیں. امیر المومنین تھے, وہ جیروسلم فتح ہوا, فلسطین. اب جو پیٹریارک تھا وہاں کا, اس نے کہا جی کہ میں سرنڈر کرتا ہوں, میں آپ کو چابیاں دے دوں گا شہر کی, لیکن آپ کے امیر المومنین آئیں گے تو میں ان کو دوں گا. تو حضرت عمر تک بات کی, حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے خادم کو ساتھ لیا, ایک سواری تھی ان کے پاس, وہ ایک سواری پہ ان کی یہ ڈیل ہوئی کہ جی تھوڑا ٹائم میں بیٹھوں گا اس پہ, تھوڑا ٹائم تم بیٹھنا. تو چلتے 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 جب وہ بیچ میں کہیں پہ وہ گر گئے, ان کے کپڑے بھی گندے ہو گئے. اب جب انہوں نے 1 میل دور تک, جیروسلم میں 1 میل دور تک انہوں نے ریڈ کارپٹ بچھائی ہوئی تھی, انہوں نے اچھے کپڑے سب نے پہنے ہوئے, وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی مسلمانوں صحابی بھی تھے جو باہر چل کر آئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیونکہ وہ کمانڈر تھے اس وقت, تو وہ چلتے ہوئے آئے. انہوں نے آ کے کہا یا امیر المومنین, وہ اچھا حضرت عمر جو تھے اس وقت ان کے خادم کی وہ تھی باری تھی اوپر بیٹھنے کی, تو خادم نے کہا یا امیر المومنین آپ اوپر بیٹھے, میں پیدل چلتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, تمہارا حق ہے, تم چلو. انہوں نے ان کے کپڑے گندے اور وہ اپنے خادم کو لے کے جا رہے ہیں. دور سے لوگوں کو ایسے لگا جیسے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے اور یہ خادم ہے, لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, وہ بھاگتے ہوئے آئے, اور آ کے بولا یا امیر المومنین آپ اس طریقے سے. تو اس پہ پھر خیر حضرت امیر المومنین نے پھر ان کے چیسٹ میں یوں مارا بھی مکہ کہ میں تم سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم ایسی بات کرو گے. لیکن
لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے اپنی ایگو، حضرت عمر جو کہ مسلمان ہونے سے پہلے جو ان کی ایگو تھی، جو جتنا غصہ تھا، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ایگو کو بالکل ختم کر دیا. ہاں ان کی لیڈرشپ کی یہ بہت خوبصورت چیز تھی. جتنا ہمارے دین کے اندر جتنا آپ اللہ کے آگے جھکو گے اتنا اللہ اللہ آپ کے کو درجے elevate بلند، اتنا اللہ آپ کے درجے بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہوں گا، اگر آپ کے لیے بالکل کریٹیکل ہو جائے جیتنا، کہ آپ نے آرگومنٹ جیتنا ہی ہے، تو ایک اسکیپ روٹ ہے میرے پاس جو میں استعمال کرتا ہوں اپنی لائف میں. وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں، انگلش میں پہلے کہوں گا پھر میں اس کی اردو میں بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں اچھا بھائی لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے جی، میں بھی جیتا اور آپ بھی جیتے، چلیے اس بات کو یہ ختم کرتے ہیں. میرے ساتھ تو کبھی آپ نے یہ نہیں کیا، میرے ساتھ تو ہمیشہ ایگری ہی کرتے ہیں. جی وہ میرا طریقہ ہے کہنے کا، جی ایگری ٹو ڈس ایگری. لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں پسند آئیں گی، یا اس سے کسی کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر فائدہ ہو اور نہ بھی ہو تو ہمارے لیے دعا کریں. آپ سے ہم دعا کے طلبگار ہیں. مجھے ایک ہو سکتا ہے یہ جو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری والی بات ہے، یہاں پہ پیرنٹس سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اچھا پھر بچوں کے ساتھ کیا کریں. کس معاملے میں؟ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. جی بالکل ہوتا ہے اس طریقے سے. اور اسپیشلی بچہ اگر آپ کا اس ایج کا، جیسے ٹین ایجر ایج کا ہو گیا، میں دوبارہ جو ہے ایگزامپل دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، کہ اس زمانے میں جو اپ برنگنگ ہوتی تھی بچوں کی، وہ اس طرح کا اسکولنگ سسٹم نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. اپرینٹسشپ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ کے ایک بڑے کے ساتھ رہتا تھا جو اس کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا چیزیں سیکھتے رہتے تھے لائف میں. اسی طریقے سے ہمارے جو ٹین ایجرز ہو جاتے ہیں یا پری ٹینز ہیں، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں لائف لیسنس اپنے ساتھ رہ کے سکھائیں. اب ہم انہیں چیزیں بتائیں اور پھر ان کے پوائنٹس آف ویو بھی لیں. اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ، اب ہمارا بیٹا 14 سال کا ہے ماشاءاللہ اور اوپینینیٹڈ ہو رہا ہے، اس میں بہت مزہ آتا ہے جب یہ دونوں باپ بیٹا باسکٹ بال دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کئی دفعہ اگینسٹ ایک دوسرے کی ٹیم کے اگینسٹ روٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری آپس میں بات ہوتی ہے. لیکن آپ اس سیف انوائرمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ بچہ کمفرٹیبل ہو کے آپ سے بات کرے، تمیز کے دائرے میں رہ کے وہ بات کرے، اور آپ بھی ایک اس وقت آپ اس کے ایک دوست بچ جاتے ہیں. لیکن اگین ڈسپلن اور باؤنڈری کے ساتھ آپ اس سے وہ کرتے ہیں، تو وہ بچہ بھی جو ہے نا پھر آپ سے فرینک ہو کے وہ بات کرتا ہے. لیکن کبھی آرگو اس طریقے سے کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ چلو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. کیونکہ اگر میں بچے کو آج یہ کہوں کہ نہیں میں تمہارا باپ ہوں، میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو، تو اس سے بہت چیزیں خراب ہوتی ہیں. بچہ کہے گا میں نے اندر باپ سے بات ہی نہیں کرنی. ہاں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بڑے جو ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں تو میں صحیح ہوں. ہم بیسکلی بچے کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بہت بری طرح سے ٹونٹ کر کے بھی اس کو. ہاں، تو یہ چیز، اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو پھر ہم ایک رولز بنا لیں اور ان رولز کے مطابق پھر جو ہے نا ہم بھی فالو کریں رولز کو اور وہ بھی رولز کو فالو کریں. ایسا نہیں کہ ہم رولز تو فالو نہ کریں اور ان کو کہیں کہ تم رولز فالو کرو، تو وہ چیز پھر کارآمد نہیں رہتی. الحمدللہ. آپ تو پہلے ہی ریپ اپ کر رہے تھے، سوری یہ سوال میں نے اینڈ میں ایڈ کر دیا. لیکن بس یہی بات تھی کہ اب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹاپک ہوں جس پہ آپ چاہیں ہم سے بات کرنا یا ہم اس پہ بات کریں تو ہم ضرور انشاءاللہ کریں گے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. کچھ کوشچنز جو آپ لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں ہم اس کا ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیتے رہیں. اور انشاءاللہ یہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا پیشنس سے کام لیں، کیونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے ای میلز اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے میسیجز ہیں اور ہم ابھی تک ان کو پوری طریقے سے پڑھ نہیں سکے. لیکن ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے ٹائم لے کے ہمیں میسیج بھیجا ہے یا کوئی کوشچن بھیجا ہے تو ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اس کا اچھے طریقے سے پورے توجہ کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں. تو ہم دونوں اس سوال کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جواب لکھتے ہیں. تو بس آج کا یہی پروگرام تھا. سوری کہ 34 منٹ ہو گیا بات کرتے کرتے، پتہ بھی نہیں چلا. لیکن میری نیچر ایسی نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر بات کروں، تو اس کے بعد اب میں جو ہے نا 2 دن تک خاموش رہوں گا انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں، اب ہم یہ انگلش میں کریں گے انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم آڈینس کی کیا امید بنا دیں عامر کہ ہم ہر ٹیوزڈے کو آیا کریں گے؟ یہ اب آڈینس کے اوپر ہے. اگر وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم آئیں تو پھر انشاءاللہ ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آ جائیں گے. اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.